السلام علیکم ناظرین، آج ہم اعتکاف کو مکمل ڈیٹیل میں جاننے والے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے اعتکاف کیا ہے، اعتکاف کس پر ہے، کیا اعتکاف کرائے پر آدمی رکھ کر کرا سکتے ہیں، کیا عورت اعتکاف کر سکتی ہے، اعتکاف میں کیا کریں کیا نہ کریں، اعتکاف کی نیت کیا ہے، اور دیگر بھی کچھ مسائل ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ چینل پہ نئے ہوں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ اس سے ہمارا موٹیویشن بڑھے گا اور یوٹیوب ہمارے ویڈیو کو آگے بڑھائے گا تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ دین کی معلومات پہنچ سکے۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کا معنی ہے کسی جگہ جم کر بیٹھے رہنا۔ تو شریعت میں اعتکاف کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دنیا کو چھوڑ کر مسجد میں عبادت کے لیے بیٹھ جانا، یہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اعتکاف کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی سنت ہوتا ہے اور کبھی نفل ہوتا ہے۔ نفل اعتکاف وہ ہے کہ ہم جب بھی مسجد میں آئیں نیت کر لیں اعتکاف کرنے کی، نویت سنت الاعتکاف، تو یہ نفل اعتکاف ہوگا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جب تک مسجد میں ہیں، اعتکاف کی حالت میں ہیں، آپ کو مسجد میں رہتے ہوئے بھی عبادت کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں۔ واجب اعتکاف یہ ہے کہ آپ نے نذر مانی کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا یا میں اعتکاف کروں گی، تو آپ کا کام ہونے کے بعد آپ کو اعتکاف کرنا واجب ہے، مگر شرط اعتکاف کی یہ ہے کہ آپ روزہ بھی رکھیں۔ یعنی واجب اعتکاف میں بھی یہ شرط ہے کہ آپ روزہ دار ہوں۔ اگر آپ نے نذر مانی ہے اعتکاف کی تو بھی آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ جتنے دن کے اعتکاف کی نذر آپ نے مانی اتنے دن آپ کو اس اعتکاف میں روزے کی حالت میں بھی رہنا ہوگا۔ تیسرا اعتکاف ہے اعتکاف سنت۔ اعتکاف سنت، اور یہی ہمارا اصل ٹاپک ہے آج کے اس ویڈیو کا، تو اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت ہی اچھی باتیں اعتکاف کے بارے میں سننے کو اور جاننے کو ملیں گی۔ اعتکاف سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ اعتکاف ہمارے لیے کیا ہے اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس اعتکاف کو جان لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس اعتکاف کے بارے میں کیا عمل تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں یعنی 21 رمضان سے آخری رمضان تک چاند ہونے تک ہمیشہ اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سے آخر عمر تک آپ نے ہر سال رمضان المبارک میں بلا ناغہ اعتکاف فرمایا ہے۔ اعتکاف کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس اعتکاف کی وجہ سے ہمیں شب قدر مل جاتی ہے۔ ایسے ہمیں 21، 23، 25، 27 اور 29ویں راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے، لیکن اگر جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو یقینی طور پر وہ مسجد میں رہنے کی وجہ سے عبادت کی حالت میں ہے، اور عبادت کی حالت میں ہونے کی وجہ سے اس کو شب قدر مل جاتی ہے۔ جو انسان اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں رہتا ہے، چاہے وہ سو رہا ہو، بیٹھا ہو، بات کر رہا ہو یا کچھ بھی کر رہا ہو، وہ اعتکاف کی حالت میں رہتا ہے۔ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، کفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح کی تراویح کی نماز پڑھنا ہر ایک کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح اعتکاف کرنا بھی ہر ایک کے لیے سنت مؤکدہ ہے، مگر تراویح کی نماز ہر فرد کو پڑھنا ہی پڑے گا۔ کچھ لوگوں کے پڑھ لینے کی وجہ سے باقی لوگوں سے ختم نہیں ہو جائے گی، لیکن اعتکاف یہ ہر شخص کو رکھنا سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی اور بندہ اس علاقے سے، اس گاؤں سے بیٹھ گیا ہے تو باقی اس آبادی کے تمام لوگوں سے اعتکاف ساقط ہو جائے گا، یعنی اس کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گا، جیسے کہ نماز جنازہ میں ہوتا ہے۔ یعنی اگر آبادی میں کوئی ایک آدمی بھی نہیں بیٹھا اعتکاف میں تو آبادی کے تمام لوگ گنہگار ہوں گے، اور اگر کوئی ایک بھی بیٹھ گیا تو اس ایک نے ان تمام لوگوں کو گناہ سے بچا لیا۔ کیا اعتکاف میں کسی آدمی کو رکھ کر، کرائے پر رکھ کر اس سے اعتکاف کرا سکتے ہیں؟ کیا ہم اس سے سنت مؤکدہ سے بری ہو جائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ آدمی اسی آبادی کا رہنے والا ہے
تو ایسی صورت میں اس آدمی کے بیٹھنے کی وجہ سے باقی لوگوں کے اوپر سے سنت مؤکدہ تو ہٹ جائے گا جو کفایہ ہے۔ لیکن اگر وہ آدمی کسی اور آبادی سے لا کر کے کسی ایک مسجد میں بٹھایا گیا ہے تو ایسی صورت میں ان تمام لوگوں کے اوپر اعتکاف باقی رہے گا اور چھوڑنے کی وجہ سے سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ اعتکاف کرنا کہاں چاہیے؟ اعتکاف کرنے کے لیے سب سے بہترین جگہ مسجد حرام ہے، اس کے بعد مسجد نبوی ہے، اس کے بعد مسجد اقصی ہے، اس کے بعد جہاں سب سے بڑی جماعت ہوتی ہو وہ ہے۔ ان تمام کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اعتکاف کرنے کے لیے مسجد جماعت ہے، یعنی جہاں پر جماعت سے نماز ہوتی ہو، جہاں امام اور مؤذن مقرر ہوں، اس جگہ اعتکاف کرنا چاہیے۔ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی مسجد میں امام اور مؤذن مقرر نہ ہو اور وہاں نماز ہوتی ہو، تو ایسی مسجد میں بھی آپ اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اب اگر کسی ایسی مسجد میں آپ اعتکاف کر رہے ہیں جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے اور دوسری مسجد میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں جو آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے اس کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اس دوسری مسجد میں جانا ہوگا۔ لیکن وہ کس وقت جائے تو اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور وہ یہ ہے کہ خطبے کی اذان سے پہلے بس اتنی دیر پہلے وہ پہنچے کہ وہاں پہنچ کر کے وہ سنت 4 رکعت جو سنت مؤکدہ ہے جماعت سے پہلے، جمعہ کی نماز سے پہلے، اس کو ادا کر سکے۔ وہ اندازے کے مطابق اپنے ایسے چلے کہ وہ 4 رکعت سے پہلے پہنچے، لیکن اگر 4 رکعت پڑھنے کے بعد بھی وہ کچھ منٹ بیٹھا رہ جائے تو اس میں کچھ حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ جیسے ہی نماز سے فارغ ہو، جمعہ کی نماز جیسے ہی ختم ہو، فوراً وہ 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھے اور 2 رکعت اور چاہے تو سنت پڑھے، اور اس کے بعد وہ سیدھے اپنی مسجد کو آئے اور اس درمیان وہ کسی سے بات چیت ہرگز نہ کرے۔ اعتکاف کی حالت میں مسجد میں رہتے ہوئے معتکف کیا کر سکتا ہے؟ تو اعتکاف کی حالت میں مسجد میں رہتے ہوئے معتکف اگر اس کی مسجد میں قضائے حاجت یعنی استنجا خانہ وغیرہ اگر ہے تو وہ اپنی مسجد کے ہی استنجا خانے کو استعمال کرے گا۔ غسل اور وضو کرنے کے لیے مسجد میں جو وضو خانہ ہوتا ہے اور غسل خانہ ہوتا ہے وہاں پر وہ غسل اور وضو کرے۔ اگر مسجد میں انتظام ہے تو وہ باہر نہیں نکل سکتا ہے، اگرچہ باہر بغل میں ہی اس کا گھر ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، اگر مسجد میں انتظام نہیں ہے اور اس کا گھر وہاں پر قریب میں ہے یا اسی محلے میں ہے تو وہ اپنے گھر جا کر کے قضائے حاجت کر سکتا ہے۔ اگر اعتکاف میں رہتے ہوئے احتلام ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ تو اعتکاف میں رہتے ہوئے اگر احتلام ہو جائے تو فوراً اٹھے، جس وقت احتلام ہو اسی وقت اس کے اوپر غسل کرنا فرض ہے، کیونکہ وہ مسجد کے اندر ہے اور مسجد کے اندر ناپاکی کی حالت میں رہنا حرام ہے۔ تو جس وقت اس کو احتلام ہو، چاہے دن کی حالت میں یا رات میں، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ فوراً غسل سے فارغ ہو جائے۔ اعتکاف کیسے ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر کوئی بلا وجہ مسجد سے باہر نکل جائے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ مان لیجئے مسجد کے باہر جھگڑا ہو رہا تھا لوگوں میں اور یہ نکل گئے صلح کرانے کے لیے، جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، تو اس سے ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور ان کے اوپر اگلے سال اس اعتکاف کی قضا کرنا روزے کے ساتھ یہ واجب ہوگا۔ اعتکاف کی نیت کیا ہے یہ اب جان لیتے ہیں۔ اعتکاف کرنے کی نیت یہ ہے کہ آپ دل میں سوچ لیں کہ میں رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کر رہا ہوں یا رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کر رہی ہوں۔ اور اگر آپ زبان سے اس کو بولنا چاہیں، عربی میں بولنا چاہیں تو کہیں گے نویتو سنت الاعتکاف۔ اردو میں بولنا چاہیں تو بولیں گے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ اعتکاف سے نکلنے کا وقت کیا ہے؟ تو اعتکاف سے نکلنے کا وقت 29 رمضان کو اگر چاند نظر آ جائے تو آپ اعتکاف سے باہر ہو گئے، اب آپ نکل سکتے ہیں۔ اور اگر 29 رمضان کو چاند نظر نہیں آیا تو آپ کو 30 کا روزہ افطار کرنے کے بعد آپ نکل سکتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھ کر کے آپ مسجد سے نکل سکتے ہیں۔ اعتکاف میں چپ رہنا، اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ عبادت ہے تو ایسا چپ رہنا مکروہ تحریمی ہے۔
ہاں اگر کوئی اس چپ رہنے کو عبادت نہیں سمجھ رہا ہے، یہ سمجھے بغیر کوئی چپ رہتا ہے اور اس کو عبادت نہیں سمجھتا ہے بلکہ اس لیے چپ رہتا ہے تاکہ منہ سے کچھ غلط بات نہ نکلے، تو یہ اس کے لیے کرنا جائز ہے۔ اعتکاف میں بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، احادیث کی تلاوت کریں، درود پاک کو کثرت سے پڑھیں، اور جو بھی اوراد وظائف جو بھی ہوں اس کی کثرت کریں۔ کیا عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے؟ ہاں عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے، مگر اس کے لیے مسجد میں اعتکاف نہیں ہے، اس کے لیے اس کے گھر میں ہی اس جگہ پر اعتکاف ہے جہاں پر وہ نماز پڑھتی ہے۔ جس جگہ کو اس نے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے خاص کر رکھا ہے اسی جگہ پر وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ اور اگر اس نے ابھی تک نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ خاص نہیں رکھی ہے تو وہ چاہے تو اب خاص کر لے اور وہاں پر وہ اعتکاف کرے، مگر شادی شدہ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت سے ہی اعتکاف کریں، اور اگر وہ اعتکاف کرتی ہیں تو ایسی صورت میں یہ تمام کنڈیشن جو مردوں کے لیے ہے عورت کے لیے بھی رہے گی، یعنی وہ اعتکاف کی حالت میں صحبت وغیرہ کے کسی طرح کے بھی عمل سے اس کو ہر حال میں بچ کر کے رہنا ہوگا۔ جو شخص اعتکاف میں ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کر رہا ہوتا ہے، تو جتنا ہو سکے آپ اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں اور مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں شریک رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔